علیکم ناظرین، میں راجہ عاطف ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم 4 اہم نکات پر بات کریں گے۔ ایک تو یہ کہ جو پی ڈی ایم اور اس کے جماعتوں کے اندر جو پھوٹ ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں وہ کامیاب ہوں گی یا نہیں ہوں گی، اور کیا ماضی میں جو ایسی کوششیں ہوئیں وہ کامیاب ہوئیں یا نہیں ہوئیں، اور ان کا کیا نتیجہ نکلا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ جو استعفوں کے معاملے پر جو بات کی جا رہی ہے کہ جی شاید پیپلز پارٹی اس پہ کسی شش و پنج کا شکار ہے، کیا یہ معاملہ جو ہے یہ صرف اتنا ہی ہے یا اس کے ساتھ بلاول بھٹو صاحب کے سیاسی مستقبل بھی جڑا ہے، اور اگر جڑا ہے تو کیا پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے سیاسی مستقبل پر سودے بازی کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ یہ جو اس قسم کی کوششیں بڑھ رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے وہ پی ڈی ایم کی زبان بھی مزید سخت ہوتی جا رہی ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل جو مردان میں جلسہ ختم ہوا ہے پی ڈی ایم کا، اس میں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور مریم نواز نے مزید تابڑ توڑ حملے کیے ہیں حکومت کے اوپر۔ اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ جو وزیر اعظم صاحب نے جناب کل وہ بڑے مزے سے ہاتھ جھاڑ کے کہہ دیا کہ جناب یہ تو حکومت ہم سے نہیں چل رہی تھی، ہماری تو تیاری نہیں تھی، مجھے تو پتہ نہیں تھا، تو کیا اس سے بات بن جائے گی اور یہ صرف پراپیگنڈے کے زور پہ کیا حکومتیں چلائی جا سکتی ہیں؟ اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہمارا جو ہی پروگرام اپلوڈ ہو اس کے ساتھ ہی آپ کو نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے۔ ناظرین، پی ڈی ایم کے اندر پھوٹ ڈالنے کی کوششیں جاری ہیں۔ تمام جو حکومت کی کابینہ ہے، وزراء ہیں، ترجمان ہیں، ان کو ایک ایک دن میں دیکھیں تو شاید ملک کے مختلف حصوں میں 20-25 دفعہ سے زیادہ وہ چینلز پر آ کر اور میڈیا کے سامنے آ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ جی پی ڈی ایم کے اندر کوئی اتحاد نہیں ہے، اور پتہ نہیں ان کو پی ڈی ایم کے اتحاد کی اتنی کیوں فکر ہے، وہ ان کو کیوں اتنا مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کی باتیں سنیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ان سے بڑا ہمدرد جو ہے وہ پی ڈی ایم کا کوئی ہے نہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ ان کے اندر استعفوں پر اختلاف ہے، کبھی کہتے ہیں کہ جی فلاں کی فلاں سے نہیں بنتی، کبھی کہتے ہیں کہ جی مریم کی اپنی پارٹی میں نہیں بنتی، پھر انہیں پارٹی کے اندر جو ہے وہ پھوٹ ڈالنے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو جماعت کے ایک سینئر لیڈر ہیں شیرانی صاحب، ان سے کچھ سٹیٹمنٹس مولانا صاحب کے جو پالیسی ہے اس کے خلاف دلوائے گئے۔ اس سے پہلے مسلم لیگ نون کے اندر سے بھی شین نکالنے کی بہت کوششیں کی گئی، وہ کوششیں تو خیر بڑی بری طرح سے ناکام ہوئیں۔ ناظرین، تھوڑا سا ہم اس کے اگر ماضی میں جا کے دیکھیں تو اس طرح کے ماضی میں بھی کوششیں ہوتی رہیں، یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا کسی اور جماعت کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جب سے پاکستان بنا، مسلم لیگ پاکستان کی بانی جماعت تھی، اس کے بعد سے اس مسلم لیگ کو عموماً جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ جاگیرداروں اور سرمایہ داروں اور اسٹیبلشمنٹ کے گھر کی لونڈی بنا کے رکھا گیا۔ میاں نواز شریف مسلم لیگ کے اندر پہلے آدمی تھے جو اس کو پبلک تک لے کر اور اس کو عوام کی جماعت بنایا۔ آج مسلم لیگ نون کا ورکر، اس کا چاہنے والا، اس کا ووٹر آپ کو پاکستان کے ہر گلی کوچے محلے میں مل جائے گا۔ یہ جو ہے مسلم لیگ نون، جتنے مسلم لیگ کے دھڑے بنے ان میں سے یہ واحد ایک ایسا گروپ تھا جو پبلک تک گئی، اور اس کے اندر سے بھی بعد میں توڑ پھوڑ کر کے بہت سی جماعتیں نکالی گئیں۔ ضیاء لیگ اس میں سے نکلی، عوامی لیگ اس میں سے نکالی گئی، کاف لیگ اس میں سے نکالی گئی، لیکن وہ ساری کہاں گئی، ان کا کیا مستقبل ہے؟ یعنی کہ ثابت تو پھر یہ ہوا نا کہ پارٹی وہی مستقبل رکھتی ہے جس کے ساتھ عوام ہے۔ کسی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے، جیسے پچھلی دفعہ کاف لیگ کے ساتھ تھی، تو وقتی طور پہ تو اس کو ایک بوسٹ دیا جا سکتا ہے، لیکن وہ کوئی دیر پا نہیں ہوتا، جو ہی وہ ہاتھ ہٹتا ہے تو وہ دھڑام سے گر جاتے ہیں۔ جبکہ جو پارٹیاں عوام کی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہیں، جیسے مسلم لیگ نون ہے، جیسے پیپلز پارٹی ہے، وہ پارٹیاں اسٹیبلشمنٹ کی مدد ان کے ساتھ نہ بھی ہو تو وہ پارٹیاں ایگزسٹ کرتی ہیں اور ان کا وجود برقرار رہتا ہے۔ پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے ضیاء صاحب نے بہت ساری کوششیں کی، سب کو پتہ ہے وہ ختم نہیں ہو سکی۔ اس کے ساتھ جب بھٹو صاحب کی وفات کے بعد جب بے نظیر بھٹو آئیں تو پھر یہ جو پارٹی کے اندر کے جو انکلز تھے، پرانے بابے تھے، ان کو ایک ایک کر کے ہٹایا گیا کہ شاید پارٹی کو توڑا جا سکے۔ خود مرتضیٰ بھٹو کو بھی توڑا گیا، اور شہید بھٹو گروپ، اور کبھی ورکر گروپ، کبھی کون سا گروپ، کبھی کون سا گروپ، لیکن پیپلز پارٹی وہی ہے جس کے ساتھ پبلک ہے، وہ آج بھی ایگزسٹ کرتی ہے۔ زرداری صاحب اور بلاول صاحب کی قیادت میں وہ چل رہی ہے۔ اسی طرح مسلم لیگ نون، آپ اس کو چاہے کسی بھی عدالتی طریقے سے آپ نے نواز شریف صاحب کو نااہل کرا دیا، لیکن وہ ایگزسٹ کرتے ہیں اور قیادت ابھی بھی انہیں کے ہاتھ میں ہے، چاہے ان کے پاس کوئی بظاہر عہدہ ہے یا نہیں ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ ماضی میں بھی ایسے کوششیں ہوتی رہی ہیں، لیکن ان کا فیوچر کوئی نہیں تھا۔ تو یہ جو اب کوششیں ہو رہی ہیں ان کا بھی فیوچر، کوئی وقتی فائدہ کسی کو چھوٹا موٹا کو مل جائے تو شاید مل جائے، لیکن مستقبل کسی کا نہیں ہوگا۔ جو بھی اپنی جو مین پارٹی ہے اس کو چھوڑ کر 2.5 اینٹ کی لگ مسجد میں رہے گا، یا کسی اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کے کہنے پر چلے گا اور اپنی پارٹی سے جائے گا، تو اس کا مستقبل کوئی نہیں ہے۔ ایون ہم نے دیکھا کہ مخدوم جاوید ہاشمی جیسا بڑے قد کاٹ کا آدمی جب مسلم لیگ نون چھوڑ کر گیا
تو اس کے بعد وہ کہیں کا نہیں رہا اور پھر وہ واپس آیا. آج بھی مخدوم جاوید ہاشمی صاحب کو سیاسی حلقوں میں بہت مقام حاصل ہے، لیکن مخدوم جاوید ہاشمی صاحب کو وہ مقام دوبارہ نہیں مل سکا جو مسلم لیگ نون کو چھوڑنے سے پہلے ان کو ملا تھا. آج بھی ان کا احترام کیا جاتا ہے، لیکن پبلک کے اندر ان کی ساکھ بہرحال بری طرح متاثر ہوئی ہے. تو یہ بات جو ہے وہ جتنی پارٹیوں کے اراکین اسمبلی ہیں وہ کوئی گھاس کھانے والے بچے نہیں ہیں. ان سب کو پتہ ہے کہ وہ اگر اپنی پارٹی سے ہٹیں گے تو کدھر جائیں گے اور ان کا سیاسی مستقبل پھر کیا ہوگا. سیاستدان کو بہرحال اپنا سیاسی مستقبل عزیز ہوتا ہے. تو جناب استعفوں والا معاملہ بھی بڑا پراسرار معاملہ ہے. پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو صاحب متعدد بار واضح طور پر یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ استعفوں کے معاملے پر پی ڈی ایم کے فیصلے کے ساتھ چلیں گے، لیکن اس کے باوجود بار بار یہ اصرار کیا جاتا رہا کہ نہیں، یہ پیپلز پارٹی استعفیٰ نہیں دے گی کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس ان کی حکومت ہے، وہ سودے بازی نہیں کرے گی، وہ ضمنی الیکشن بھی لڑے گی، وہ سینٹ کے الیکشن بھی لڑے گی اور وہ لانگ مارچ میں بھی شریک نہیں ہوگی اور وہ استعفے بھی نہیں دے گی. یہ توقعات حکومت کی ضرور ہے، ان کی کوشش بھی یہی ہے کہ پیپلز پارٹی ایسے کرے. لیکن ناظرین اس میں ایک بہت اہم بات ہے. میاں نواز شریف صاحب بھی اور آصف علی زرداری صاحب بھی سیاست کے بڑے کھلاڑی ہونے کے باوجود اب اپنی عمر کے ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں کہ شاید مستقبل میں وہ جو ہے وہ اتنی زیادہ متحرک یا فعال رہ کر سیاست نہ کر سکیں. بہرحال سیاست جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب کے پاس سے آنی ہے اور مسلم لیگ نون کی تو اب تقریباً کافی حد تک آ بھی گئی ہے مریم نواز صاحبہ کے پاس. اب یہاں پر ایک بڑا دلچسپ معاملہ ہے. مریم نواز صاحبہ جو ہے مسلم لیگ نون کا جو زیادہ بڑا ووٹ بینک ہے وہ پنجاب کے اندر ہے، لیکن مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ اپنی پارٹی کی اس وقت قیادت کر رہی ہیں، بلکہ وہ پاکستان کے جس بھی حصے میں گئیں، وہ کراچی گئیں، وہ کوئٹہ گئیں، وہ مردان گئیں، وہ ملتان گئیں، سرائکی بیٹ میں جہاں پہ بھی گئیں، گلگت میں گئیں، ان کو دیکھا گیا کہ عوام نے ان کو ویلکم کیا ہے اور ان کا جو قد کاٹ ہے، سیاسی قد کاٹ، وہ ایک صوبے یا ایک ڈیڑھ صوبے سے زیادہ نکل کر آگے نیشنل لیول کی ایک سیاستدان کے طور پر وہ ایک سامنے آ رہی ہیں اور یہ یقیناً جو ہے مسلم لیگ نون کے لیے بڑی خوشائند بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی اب معاملہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اب کیا کرے گی. کہ پیپلز پارٹی اگرچہ کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ بڑی کشمکش کا شکار ہے، اس کے پاس سندھ کی حکومت بھی ہے، وہ اب آگے ان کو سینٹ کی سیٹیں بھی مل رہی ہیں، ابھی وہ ضمنی الیکشن بھی لڑیں گے. لیکن یہاں پر ایک معاملہ ہو رہا ہے کہ مستقبل کے جو لیڈرز ہیں وہ کون ہوں گے. مریم نواز جو ہیں وہ ایک نیشنل لیڈر کے طور پر اپنے آپ کو اسٹیبلش کافی حد تک کر چکی ہیں، لیکن اگر استعفوں والے معاملے پہ یا لانگ مارچ والے معاملے پر اگر پیپلز پارٹی سندھ حکومت کو بچاتے ہوئے کوئی سودے بازی کرتی ہے اور اس میں نہیں آتی، تو پیپلز پارٹی جس کو ایک چانس پی ڈی ایم بننے کے بعد دوبارہ ایک نیشنل پارٹی بننے کا ملا ہے، پنجاب میں اس کی دوبارہ انٹری ہوئی ہے، وہ انٹری ان کی ختم ہو جائے گی. اور جو بلاول بھٹو صاحب ایک نیشنل لیول کے لیڈر کے طور پہ اب ہر طرف جا رہے ہیں، وہ ایک بار پھر سمٹ کر سندھ کی حد تک محدود رہ جائیں گے اور ایک سندھ حکومت بچانے کے لیے جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے سیاسی مستقبل پر کوئی سودے بازی کرے گی. وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ مریم تو نیشنل لیول کے لیڈر کے طور پہ سامنے آئے، لیکن بلاول کا جو کاٹ ہے وہ نیشنل لیول سے ہٹ کر صرف صوبے کے لیول پر رہ جائے. تو یہ بہرحال پیپلز پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوگا کہ وہ کیا سودا کرتی ہے. لیکن زرداری صاحب بہت پرانے کھلاڑی ہیں سیاست کے اور یقیناً وہ کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتے. ناظرین، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو جماعت ہے اس کے اوپر بھی بڑے حملے ہو رہے ہیں اور مولانا صاحب نے جو ہے وہ آج جو خطاب کیا وہ بڑا دلچسپ تھا اور انہوں نے کہا کہ جی میرا تو کسی نے کیا احتساب کرنا ہے، فی الحال تو عمران خان صاحب جو ہے وہ میرے احتساب کے شکنجے میں ہیں. انہوں نے بڑی زبردست قسم کی تقریر کی اور انہوں نے بہت زیادہ حملے بھی کیے اور انہوں نے کہا کہ ہم جب لانگ مارچ نکلیں گے تو یہ حکومت گرا کر گھر جائیں گے. اور ان کی اپنی پارٹی کے اندر جو ہے وہ کچھ ایسی باتیں کی جا رہی ہیں جیسے شیرانی صاحب جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں. لیکن بہرحال یہ ایک چیز طے شدہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر میاں نواز شریف اور مریم، پیپلز پارٹی کے اندر آصف زرداری صاحب اور بلاول، اور جے یو اے کے اندر مولانا فضل الرحمان، ان سے کوئی بھی ان کی اپنی پارٹی کا بھی کوئی شخص بغاوت کرے گا، چاہے وہ کتنا ہی سینئر لیڈر کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو مقبول کیوں نہ سمجھتا ہو یا پارٹی کے اندر، وہ ان لیڈرز کے ساتھ چلے گا تو اس کا فیوچر ہے، جو ساتھ نہیں چلے گا تو اس کا فیوچر نہیں ہے. موج ہیں درون دریا بیرون دریا کچھ نہیں. شیرانی صاحب جب تک مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اٹیچ رہیں گے تو ان کا فیوچر رہے گا، ادروائز نہیں ہوگا. وقتی طور پہ شاید وہ کوئی ایسی بات کر رہے ہیں، لیکن بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب کی گرپ جو ہے وہ اپنی پارٹی کے اوپر بہت مضبوط ہے. جیسے نواز شریف صاحب کی گرپ تھی کہ ان کو نااہل بھی کر دیا گیا، ان کو ملک جو ہے وہ وزارت عظمیٰ سے بھی ہٹایا گیا، ان کو پارٹی صدارت سے بھی ہٹایا گیا، لیکن پارٹی کے اوپر گرپ تو آج تک نواز شریف صاحب کی ہے. یہی پوزیشن مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی اپنی جماعت کے اندر، اور یہی پوزیشن آصف زرداری صاحب اور بلاول زرداری صاحب کی ہے اپنی جماعت کے اندر.
تو ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں جناب کل وزیر اعظم صاحب نے بڑے مزے سے کہہ دیا کہ جناب وہ ہماری تو تیاری نہیں تھی حکومت چلانے کی، ہمیں تو پتہ نہیں تھا حکومت کیسے چلائی جاتی ہے، اور ہمیں تو اعداد و شماری سے ہی نہیں دیے جاتے تھے، اور باہر بیٹھ کے بات کرتے تھے، وہ کوئی اور بات تھی، حکومت کے اندر آ کے ہمیں پتہ چلا کہ حکومت کے اندر تو معاملات کچھ اور ہیں۔ تو خان صاحب تانوں کہنے کیا سی کہ تسی کوئی یورپ دے ملک دا سربراہ بننا ہے، تسی پرائم منسٹر پاکستان دا ہی تسی بننا سی، تو آپ کے پاس تو 200 لوگوں کی ٹیم تھی۔ آپ پرانے کلپس اپنے اٹھا کے دیکھیں، آپ نے کہا جی ہماری تو بڑی پوری تیاری ہے، وہ تو شکر ہے پچھلی دفعہ ہمیں حکومت نہیں ملی گی، اب ہمارے پاس کے پی کی حکومت چلانے کا تجربہ بھی ہے، اور آج آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے۔ آپ کے پاس کیسے تجربہ نہیں ہے؟ شیخ رشید آپ کے وزیر ہیں، ان کے پاس تجربہ نہیں ہے۔ وہ جو عمر ایوب صاحب ہیں آپ کے وزیر ہیں، ان کے پاس تجربہ نہیں ہے۔ سرور خان صاحب آپ کے وزیر ہیں، ان کے پاس تجربہ نہیں ہے۔ آپ کی کابینہ کے 90% لوگ تو وہ ہیں جو تجربے کار وزیر ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو حکومت چلانے کا تجربہ نہیں تھا؟ تو یہ بہرحال ایک ناکامی کا اعتراف ہے۔ یہاں پر ایک دلچسپ واقعہ آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ کوئی خاتون تھی، وہ اپنی سہیلیوں میں بیٹھی بات کر رہی تھی کہ جناب میرے جو شوہر ہیں وہ گھوڑوں کی ریس کے اتنے ماہر ہیں کہ وہ ریس جو ہے وہ شروع ہونے سے پہلے بتا دیتے ہیں کہ کون سا گھوڑا جیتے گا۔ تو بھائی ان کی جو خواتین تھی باقی ساتھی وہ بڑی حیران ہوئی کہ واہ جی بڑے زبردست بڑے ماہر آدمی ہیں۔ تو کسی خاتون نے پوچھا کہ وہ تو پھر ان کا گھوڑا جیتا؟ کہتے نہیں گھوڑا تو ان کا نہیں جیتا تھا، کہ ان کا پھر ماہر کیسے ہیں؟ کہتے اس کے بعد وہ بہت اچھے طریقے سے بتاتے ہیں تمام وجوہات، کن وجوہات کی بنا پر ان کا بتایا گیا گھوڑا نہیں جیتا۔ تو وہی کام خان صاحب ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ خان صاحب ہمیں آپ سے وجوہات نہیں چاہیے، جو آپ وعدے کر کے آئے تھے ان کو پورا کریں، اگر ان کو پورا نہیں کر سکتے تو گھر چلے جائیں جناب، اور گھر بھی آپ چلے جائیں گے تو بچت آپ کی پھر بھی نہیں ہوئی۔ یہ جو آپ نے 2.5 سال لگائے ہیں ان میں جناب جو شوگر اسکینڈل اور پیٹرولیم اسکینڈل اور یہ آٹے والا اسکینڈل اور یہ ادویات والا اسکینڈل، اس کے علاوہ یہ پشاور BRT اور مالم جبا اور پتہ نہیں درجنوں کے حساب سے کیسز ہیں جو بھی کسی کی مہربانی سے آپ کے خلاف جو نہیں عدالتوں میں گئے نہیں ہیں، اور جو گئے ہیں وہ چل نہیں رہے، تو اس کے بعد وہ بھی سارے چلیں گے۔ اور بہرحال آپ کا معاملہ تو یہ ہے کہ یہ حکومت میں بہت کم ہمیں نظر آتا ہے کہ جی کابینہ کا اجلاس ہوا اس میں کوئی فیصلہ ہوا ہے۔ آئے دن صبح دوپہر شام خبر چلتی ہے کہ وزیر اعظم نے پارٹی ترجمانوں کا اجلاس بلا لیا، اور پارٹی کے سینئر لیڈرز کا، یعنی کہ کچن کیبنٹ کا، جن کے پاس پارٹی کا عہدہ بھی کوئی نہیں، جن کے پاس حکومت کا عہدہ بھی کوئی نہیں، پارٹی ترجمانوں کے سارے آپ بلاتے ہیں، اور آپ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ جی وہ پراپاگنڈے میں آپ جواب دیں۔ آپ نے میڈیا کی سانس بند کر دی، آپ کے ایک وقت میں 50 ترجمان نیشنل میڈیا پر لوگوں کے کان کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے پاس یہ بتانے کے لیے نہیں کہ ہم نے کیا کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ آپ پچھلے حکومتوں کے کیے ہوئے کام کو اپنے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، شوق سے کریں، لیکن خود آپ کو کام کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کام نہیں کریں گے تو پھر یہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ کل ہم نے الیکشن میں جانا اور لوگوں کو ہم نے کیا جواب دینا ہے، اور پھر یہ معاملات ایسے نہیں چل سکتے جیسے آپ چلانا چاہ رہے ہیں کہ میں اعتراف شکست بھی کر لوں کہ جی میرے سے تو حکومت نہیں چلتی، اور بعد میں کہہ دوں میں تو پہلے ہی کہتا سی کہ میرے کو حکومت نہیں چلتی۔ تو بہرحال اس طرح یہ جان چھوٹنے والی نہیں ہے۔ یہ ایک ملک ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی گاڑی نہیں ہے جس کو آپ نہیں چلانا آتی تو آپ اتریں گے۔ جتنا آپ نقصان کر چکے ہیں وہ نقصان جو ہے وہ اس پبلک کا جو نقصان ہو چکا ہے، وہ اس نقصان کا جو ازالہ ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو اس کا نقصان پھر آپ کو بھی ہوگا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔